السلام علیکم۔ آج میں ماں باپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کتنی عظیم ہستی ہیں اور ہم لوگ کیسے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، جو کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا فائدہ اٹھانا کیسے چاہیے۔ ہم لوگ فائدہ صرف اس چیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ کتنا کام آ رہے ہیں، یا ہمیں ان سے کتنا پیسہ مل سکتا، یا ہمارے لیے یہ کتنی سہولیات، آزائش اور رہنے کی کہ بہتر سے بہتر ہمیں چیزیں یہ لوگ دلواتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو اس سے بالکل برعکس ہے۔ ماں باپ تو ایک بہت اور طرح کی ہستی ہے، وہ تو اس طرح کی ہستی ہی نہیں ہے جس طرح کا ہم نے ان کو سمجھ لیا۔ ماں باپ کا بھی دل ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو تب تک ہم ماں باپ کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتے، افسوس، جب تک ان کو خون کی الٹی نہ آئے، یا جب تک وہ ہسپتال نہ چلے جائیں، یا جب تک وہ اللہ رحم کرے کچھ اور نہ ہو جائے ان کو، تب تک تو ہم سیریس ہی نہیں ہوتے ان کے بارے میں۔ اور جب سیریس ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو یہ پیرالائزڈ ہو چکے ہیں، اب شاید یہ کبھی بول بھی نہ سکیں صحیح سے، اب یہ شاید کبھی صحیح سے چل بھی نہ سکے، شاید ہمارے پہ ویسے کبھی غصہ بھی نہ کر سکے، تب تو جا کے ہم سیریس ہوتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہر کوئی آج بڑے مزے سے اپنے باپ سے کوئی 40 دن کے لیے ناراض ہو جاتا، کوئی 30 دن کے لیے، کوئی 2 مہینے کے لیے، تو کسی کے باپ آتا ہے گھر میں تو وہ فوراً گندا سا منہ بنا کے اندر چلا جاتا۔ تو کسی باپ کو بچے کو بلاتے ہوئے اتنا زیادہ ڈر لگتا، کسی ماں کو اپنی دعائی کے لیے کہنے کے لیے اتنا ڈر لگتا۔ ماں بیچاری کچن میں ہانڈیاں پکا پکا کے اپنا بیڑا گرک کر لیتی، کمزور ہو جاتی، تکلیف میں آ جاتی، لیکن بچی شیشے کے آگے کرسی لگا کے ہر وقت بال ہی کنگھی کرتی رہتی، اپنے آپ کو سنوارتی رہتی۔ اصل جو سنوارنے والی چیزیں وہ ہم نے کیوں نہیں سنوارنا چھوڑ دی؟ ہم نے کیوں سنوارنا چھوڑ دی؟ ہم نے کیوں وہ چیزوں سے ہم پیچھے ہٹ گئے جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا؟ اب میں کسی کو موٹر سائیکل دوں، یا آپ دیں کسی کو موٹر سائیکل، کسی کو گاڑی دے دیں، آپ کہیں کہ یار یہ گاڑی موٹر سائیکل آپ کی سہولت کے لیے، تو یہ کام آپ کی ذمہ ہے، تو یہ کرنے ہیں آپ کو، اور وہاں پہ وہ کام وہ نہیں کر رہا، وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ گاڑی میں اپنے کام کر رہا، پھر رہا وہ، اور یہ چیز مسلسل آپ نے 6 مہینے سے دیکھ لی ہے کہ آپ کا کوئی کام نہیں کر رہا، وہ تو اپنے کام کر رہا اس پہ، تو اب کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس سے گاڑی لے لیں گے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو تم دو نا، تمہیں جس کام کے لیے دی تھی تو تم وہ تو کرتے نہیں، تو گاڑی کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ واپس دے دو۔ موٹر سائیکل بھی جس کو دیا ہوگا اس سے کہیں گے جس مقصد کے لیے دیا تم نے پورا نہیں کیا تو واپس دے دو۔ تو اب ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، منہ، جسم کے سارے آرگن، سارا کچھ ہمیں کیوں دیا؟ اپنی عبادات کے لیے دیا، اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بہت ساری عبادات کر لی ہم لوگوں نے، بہت اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیا ہم لوگوں نے، صرف لڑائیاں کی۔ کہتے ہیں نا، سائنس کہتی ہے جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ سنتا نہیں، ہماری بھی حالت ایسی، سننے کو ہم تیار نہیں، جو ہی ہمیں کوئی 4 باتیں بتاتا، 4 طرح ہم نظریں گھماتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، شو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں راستہ، بس کوئی یا بہانہ کوئی مل جائے تو ہم نکل جائیں، اس کی بات نہ پوری ہونے دیں۔ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم سمجھنے والے نہیں، ہمیں زیادہ پتہ۔ کوئی ماں باپ کے بارے میں بولتا ہے کہ ان کی قدر کر لو بیٹا، یہ لوگ پھر نہیں ملنے، تو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، ہم کہتے کیا ہے انہیں کیا ہونا، ہاں کسی کی طبیعت خراب ہونی ہے تو وہ کسی اور کے ماں باپ ہوں گے، ہمارے ماں باپ کو تو کبھی کچھ بھی نہیں ہونا، انہوں نے تو ایسا ہی رہنا ہے۔ حالانکہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل جاتا ہے۔ اب وہ بھی بد نصیب بچے ہیں، رات کے 10 بجے یا 11 بجے، 11:30 بجے دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ کمرے میں جاگ رہا، ہو سکتا ہے بور ہو رہا ہے، تو ہمارا تو بچہ ہے، ہمارا دل کر رہا ہے تو ہم دونوں چلتے ہیں اس سے، تھوڑی بات چیت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ کا ویسے ہی بچے کو پیسے دینے کو بھی دل کر رہا ہوتا، یا کوئی بچے کی خواہش پوری کرنے کو، تو وہ دونوں ہی مل کے چلے جاتے ہیں کمرے میں، کہتے ہیں اور بیٹا کیسے ہو؟ اب بیٹے کو تو پہلے سے ہی آ گیا کہ یہ آئے کیوں ہیں بھائی، میں ایسا کوئی ضروری کام کر رہا ہوں، یہ مجھے ڈسٹرب کیا ہے انہوں نے، کہہ رہے ہیں بیٹا کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ اب بچے کا اتنا گندا منہ بن گیا، کیونکہ اس کو دماغ میں فکر اس کی چل رہی ہے
جس کو اس نے 12 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ میں بات کرتا ہوں، اب وہ تھوڑی دیر ماں باپ سے بات کر رہا ہے، پھر اسے اختلافات والی باتیں اس نے شروع کر دیں، پھر کرتے کرتے ان کو فیل کرا دیا کہ آپ نے بیوقوفی کی تھی آ کے، ہو سکتا ہے وہ کبھی آج کے بعد دوبارہ آئیں بھی نہ اس کے کمرے میں، یا آ سکے ہی نہیں۔ ایسے ہی کسی کا والد ہوتا ہے، اچھی حالت میں ہوتا ہے، کوئی قدر نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جب حالت بدل جاتی تو بڑی قدر ہو جاتی ہے، لیکن تب پھر اس والد کی حالت نہیں بدلتی دوبارہ۔ اسی طرح دنیا چلتی رہتی ہے۔ اب معاملات کچھ ایسے ہی ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ 12 بجے میں نے ٹائم دیا ہوا تو یہ کدھر آ گئے۔ ان کے ساتھ اختلاف کی باتیں کر کے کیسے بھی کر کے ان کو کمرے سے جانے کا وہ کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کمرہ باقاعدہ بند کرتا کہ میں بات کروں، اور جس سے بات کر رہا ہے 3 بجے تو جا کے اس نے راضی ہونا ہے، کیونکہ اس نے 10 منٹ لیٹ کال کی ہے اس کو، 3 بجے تو جا کے اس نے راضی ہونا ہے، اور پوری رات اس نے اپنی برباد کرنی ہے۔ او بھائی کیوں راتیں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے دن برباد کرتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کچھ حاصل ہو جائے گا؟ کیا حاصل کر لو گے تم لوگ؟ جو حاصل کرنے کی چیز جس کے ماں باپ سلامت ہیں، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی اس وقت۔ کوئی ان سے پوچھے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی ان سے پوچھے جن کے ماں باپ بیمار ہیں، کوئی ان سے پوچھے جن کے ماں باپ چلتے پھرتے اچانک سے ہی ہسپتال میں گئے، اور اچانک سے ہی بیمار ہو گئے، اور اچانک سے ہی ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ لوگ ماں باپ کی قدر کرنا کیوں بھول گئے ہیں؟ حالانکہ حدیث شریف میں بار 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 حکم آیا کہ ان سے پیار کرو، ان کے ساتھ چلو، ان کا خیال کرو، انہوں نے تمہارا بہت خیال کیا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کرو، ان کو کچھ بھی نہیں بولنا، وہ اف تک کرو کو بھی اگر ہم غور سے سمجھیں تو ان کی عزت، لیکن یہ ساری عزت ایک بار ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب وہ بیڈ پر ہوتے ہیں، جب وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ ادھر آنا، ذرا بات سننا بیٹے، ادھر آؤ ذرا، ہے تمہیں میں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، معاملات بہت خراب ہیں، بس دعا کرو۔ ہم کس منہ سے دعا کریں گے؟ ہم کس منہ سے دعا کریں گے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ 3-4 بار مہینے اگر نماز پڑھ کے دعا کریں، دعا تو پوری ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم لوگ کچھ اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی مل جائے ہمیں۔ جو محنت جس کے لیے کرنا ضروری ہے، محنت کے بغیر بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا، لیکن ہم لوگ کسی اور زاویے میں نکل جاتے ہیں۔ ایک نماز چھوٹتی ہے، ساری کی ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کرتے کرتے نمازوں سے دور، دین سے دور، تو ماں باپ کہاں گئے؟ ماں باپ کی رات کو کال آتی ہے ہمیں، کہتے ہیں یار یہ کس کی کال آ گئی، دوستوں میں اٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ کیا ماں باپ اتنی معمولی چیز ہے؟ کیا ماں باپ اتنی ہلکی پھلکی چیز ہے؟ کیا دوست اتنے بڑے ہیں؟ کیا وہ جو عورت، وہ جو بے شرمی کر کے آپ کے ساتھ بات کیا رہا، وہ جو عورت ہے نا، جو آپ کے ساتھ جو بات کر رہی ہے، اگر کل کو اس کی آپ سے شادی ہوگی تو اس کے لیے ماں باپ سے بھی بڑا، اس کے جو اپنے ماں باپ ہیں اس سے بھی بڑا درجہ آپ کا ہوگا، شوہر کا درجہ اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا درجہ ہوتا۔ لیکن بھائی اللہ رحم کرے، آپ کے ماں باپ کے بعد اتنا بڑا درجہ کسی کا دنیا میں نہیں ہوگا۔ ذرا سی فکر کر لو، ذرا سی فکر کر لو، یہ ماں باپ نہیں ملتے، ذرا سی ٹینشن لے لو ان کی، ذرا سا ان کے ساتھ چل لو، پوری دنیا قدموں میں پڑی ہوتی ہے، یہ لوگ نہیں ملتے۔ آج کل لوگ روتے ہیں کہ یار کوئی بھروسے کے قابل بندہ مل جائے، کسی پہ اعتماد کر لیں ہم، پیسہ بڑا ہے ہمارے پاس لیکن کوئی صحیح بندہ نہیں مل رہا، اس کو ہم رکھ لیں اپنے پاس، کوئی صحیح بندہ نہیں مل رہا، سب دھوکے باز مل رہے ہیں، کسی کو ہم 3rd مین 4th مین بنا لیں، کسی کو مکان لے کے دے دیں، سب کچھ لے کے دے دیں کہ کبھی ہم مصیبت میں آئیں تو اس کی جو ہم نے اپنی دولت ریزرو کروائی ہوئی ہے اس کے پاس، تو اس سے گزارا کر لیں گے، دنیا کو بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن ایسے بندے نہیں ملتے، ایسے بندے نہیں ملتے۔ کیوں آج کل کے دور میں ماں باپ کی اتنی بے قدری ہو رہی ہے؟ کیوں آج کل کے دور میں ماں باپ تکلیف دہ ہو گئے؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا کہ ماں باپ کو مرنا پڑتا ہے اولاد کا ضمیر زندہ کرنے کے لیے؟ ایک بار ان پیارے پیارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے تو دیکھو، ایک بار ان آنکھوں میں جھانک کے تو دیکھو کہ تمہارے لیے پیار کتنا ہے۔
ایک بار ان کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھو، ایک بار ان کندھوں کو دبا کے تو دیکھو، ایک بار ان گوڈے گٹوں پہ تیل لگا کے تو دیکھو، ایک بار ان کی خدمت کر کے تو دیکھو۔ دنیا کا سارا سکون، ساری رسپیکٹ جو باہر والے تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا فرق، پوری دنیا کا فرق پتہ چل جائے گا۔ اور جب ان کے گوڈے گٹے دبا کے تم اس کمرے سے باہر نکلو گے تو تمہیں جو ٹھنڈک تمہارے سینے کو، راحت، چین ملے گا، تمہیں تو نہیں پتہ تمہیں کہاں پہ لے کے جائے گا۔ اپنی جنت کا سودا اتنا سستا مت کرو۔ اللہ رحم کرے، یہ لوگ ہل گئے، یہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو یار کس منہ سے دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے؟ کس منہ سے کہو گے کہ میرا بھلا کر دے؟ اس نے اتنے پیارے بندے دے دیے، ان کی قدر کی۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کا خیال کرے، لیکن خیال اگر اولاد ہی زیادہ کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ پھل تو دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ تو دے ہی رہی ہے سب معاملات۔ اس کی تو علم میں ایک ایک چیز، کوئی چیز اس کے علم سے دور نہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے یار، اس سے پہلے کہ اللہ رحم کرے ہم سے جدا ہو جائیں۔ دنیا میں آنے کا تو زاویہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے کہ پہلے پردادا آتا، پھر دادا، پھر اس کے بعد ابا آتا، پھر بندہ خود ہوتا۔ لیکن جو جانے کا زاویہ اس میں یہ نہیں کہ پہلے اگر پردادا ہے تو وہی پہلے فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے پہلے ابھی جو پیدا ہوا ہے وہی فوت ہو جائے، یا ہو سکتا ہے درمیان والا فوت ہو جائے، یا ہو سکتا ہے پہلے والا فوت ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ عاجز آ جائیں ابھی اپنی زندگی میں۔ بوڑھے ہو گئے تو عاجز آنا ہی ہم نے، تب تو وی ڈونٹ ہیو انف پاور ہی نہیں ہوگی ہمارے پاس، ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہوگی، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی، ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہم لوگ کس نشے میں جی رہے ہیں یار؟ امیر لوگ مرتے ہیں، وہ جن کے بچوں نے پلازے دیکھے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے، تو ان کی تو سوچ ہی بہت اوپر ہوتی ہے۔ آج دنیا میں، پاکستان میں یا چون سی بھی کنٹری میں، پوری دنیا کے زاویے میں ہم لوگوں نے صرف دو طرح کے بزرگ بنا دیے ہیں، ایک ٹینشن والے، ایک پینشن والے۔ ٹینشن والے وہ جن کی جائیدادیں تو بہت ساری ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، مشینوں کے اوپر ہیں لیکن زندہ ہیں، ان کی جان نہیں نکلتی۔ پینشن والے وہ جنہیں بس پینشن مل رہی اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اس پینشن کے لیے۔ پلیز اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومو یار، ان کے ہاتھ سر پہ رکھواؤ۔ یہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں گے نا جس دن، اور کہیں گے بیٹا تیرا اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، تیرا کبھی برا نہیں ہوگا، کبھی برا نہیں ہوگا۔ جس دن تمہاری زندگی کی دعا مانگ لیں گے، اس دن تمہاری زندگی کو کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن تمہاری بھلائی کی دعا مانگ لیں گے، اس کے بعد بھلائی ہی بھلائی شروع ہوگی۔ دعائیں ہم نہیں لیتے، خدمت ہم نہیں کرتے، ان لوگوں کو ہم نہیں سمجھتے، قصور ہمارا۔ بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم انہیں سمجھیں، ہم لوگوں کو چاہیے انہیں پیار کریں۔ ارے یار ماں باپ مرنا بھی نہیں چاہتے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بے شک ماں باپ کے سامنے اگر بچے بیٹھ کے کٹھے روٹی بھی کھا لیں نا، تبھی بڑی بات ہوتی ہے۔ آج باپ پہ، آج ماں پہ لوگ خرچہ کرتے ہیں تو چھوٹا بھائی الگ لکھتا ہے میں نے اتنا کیا، بڑا الگ لکھتا ہے میں نے اتنا کیا، درمیانہ الگ لکھتا ہے میں نے اتنا کیا، بیٹی الگ لکھتی ہے میں نے اتنا کیا تھا اپنے شوہر سے لڑ کے۔ اگر وہ لوگ اس وقت اٹھا کے کوڑے میں بھی پھینک دیتے ہیں نا ہمیں، تو انہیں دنیا نہیں پوچھتی۔ انہوں نے ہمیں پالا، انہوں نے تو کوئی خرچہ ہمیں نہیں دکھایا، انہوں نے تو نہیں کبھی کوئی کاپی کھولی ہمارے سامنے، انہوں نے تو ہمیشہ ہمارا خیال رکھا۔ امید کرتا ہوں ہدایت نصیحت ہم حاصل کریں گے کچھ نہ کچھ ان باتوں سے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ماں باپ کی قدر کریں گے، امید کرتا ہوں ہم لوگ ماں باپ کو پیار کریں گے، امید کرتا ہوں ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے جو دینی چاہیے۔ آخر میں سب کے ماں باپ کے لیے دعا کہ جو ان کی آرزو ہیں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے پوری کرے، اپنے بچوں سے ان کو پیار ملے، جو پیار حاصل کرنے کے لیے انہیں بیمار ہو کے مرنا پڑتا کیونکہ ان کے بچوں نے مرنے کے بعد ہی ان کے بارے میں اچھے لفظ کہنے، ان کے مرنے کے بعد ہی ان کے بچوں نے بڑے ہونا۔ اللہ رحم کرے ایسا وقت نہ آئے کسی پہ۔
اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کی خیر کرے، سب کے ماں باپ کا بھلا کرے۔ اب ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے بچے بن جائیں، ان لوگوں کے بچے نہ بنیں جنہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا، جو آج ویسے ہی ہمیں بھڑکاتے ہیں اور خلاف کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔